موجود تھے، حضرت علامہ مولانا محمد انوار حنفی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد ساجد رضوی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد بشیر احمد سیالوی صاحب، حضرت علامہ مولانا پیر محمد اشرف شاکر صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد آصف صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نواز صاحب، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری قمر حیات سیالوی صاحب، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ رضوی صاحب، اور حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ نشاہی صاحب، اور صاحبزادہ محمد عبداللہ صدیقی صاحب، اور حضرت علامہ مولانا طاہر محمود صاحب، اور خصوصیت کے ساتھ جن بزرگوں نے اس مناظرے کو، اس گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، وہ ہمارے جماعت اہل سنت کے مجاہد حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض الحسن صدیقی صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد طاہر ضیاء چشتی صاحب، ان کے علاوہ حضرت علامہ مولانا قاری غلام عباس چٹھا صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد راشد رضوی صاحب، اور ان کے علاوہ حضرت علامہ مولانا محمد خالد مصطفی صاحب، حضرت علامہ مولانا عبد المجید نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مولانا مسعود افضل صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد عظیم نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مولانا سید محمد طاہر شاہ صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد عطاء اللہ صاحب، حضرت علامہ مولانا پیر حماد احمد چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا صوفی محمد عثمان غنی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد بشیر صاحب۔ الحمدللہ یہ بار بار ہمارے علماء معاونین، صدر مناظر اور یہ ناچیز صادق کوہاٹی کو بار بار للکارتے رہے کہ تو اپنی تقریروں میں ہمارے بزرگوں کے نام لیتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا استاد المناظرین، امام المناظرین، حضرت علامہ مولانا محمد عبد التواب صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث محمد اشرف سیالوی صاحب، اور دیگر علماء جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے جماعت کے اکابرین ہیں، ان کے تو نام لے لے کر کہتا ہے کہ یہ مجھ سے بھاگے ہوئے ہیں۔ آج ہم ان کی روحانی اولاد، ہم ان کے روحانی بیٹے، ان کے شاگرد تیرے سامنے آئے ہیں۔ اگر تیرے اندر یہ طاقت، قوت، سکت ہے تو ہمارا سامنا کر۔ تو یہ زمانہ گواہ ہے، دونوں طرف سے لوگ گواہ ہیں کہ کوہاٹی صاحب کا رنگ ایسے بدل رہا تھا جیسے آدمی کو یرکان ہو جاتا ہے، اس کے وجود سے خون ہی خشک ہو رہا تھا کہ آج مجھے کن لوگوں سے پالا پڑ گیا ہے۔ میں تو تقریروں میں شعر تھا، اپنے اسٹیجوں پر شعر تھا، اور میں نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا ہوا تھا۔ آج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے غلام، حضور پیر سیال کے غلام، حضرت شیر ربانی کے غلام، اور جناب حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے غلام، آج انہوں نے مجھے قابو کر لیا ہے۔ تو انہوں نے خفیہ میٹنگ کی، اشاروں میں، اور پھر بعد میٹنگ کر کے جو اس جگہ کا مالک تھا، جو منتظم تھا، جو جگہ دینے والا تھا، وہ الحمدللہ ہمارے علامہ محمد فیاض الحسن صدیقی صاحب، ان کے پاس آیا جناب ماجد اکبر ایڈووکیٹ، اور اس نے معذرت کی، منت سماجت کی کہ آپ کی مہربانی، ہمارا مناظر مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارا مناظر مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری جان چھڑائی جائے۔ اس میں یہاں میں ایک بات چھوڑ گیا ہوں، سب سے پہلے ان لوگوں کا دو آدمیوں نے ساتھ چھوڑا۔ ایک تو جو انہوں نے صدر مناظر لکھ کر دیا ہوا تھا، وہ بھی ساتھ چھوڑ گیا کہ صادق کوہاٹی پر اعتماد نہیں ہے، اور اس کا نام مولانا محمد عبداللہ عابد صاحب۔ اور پھر دوسرا جس آدمی کا ہمارے ساتھ مناظرہ طے ہوا تھا، مولانا ادریس حقانی، جو غریب آباد دیوبندیوں کے مدرسے کا محتمم ہے، اور مولوی فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کا مجلس شورا کا ممبر ہے، اس نے بہانہ بنایا
وہ بھی اس کو چھوڑ گیا کہ مجھے وہاں جا کر جو بےعزتی کا منہ دیکھنا ہے وہ یہ بہتر ہے کہ میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لوں. اس نے بہانہ بنایا اور وہ بھی جائے مناظرہ میں نہیں آیا. تو الحمدللہ وہ جو ایڈووکیٹ صاحب تھے ماجد اکبر صاحب، انہوں نے علامہ فیاض الحسن صدیقی صاحب سے کہا کہ آپ کی مہربانی، آپ میری جان چھڑائیں، آپ مناظرے سے، میرا مناظر جو ہے وہ فرار اختیار کر رہا ہے، وہ لڑائی پر اترے ہوئے ہیں اور وہ طالبان ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے. تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جان جو ایک مرتبہ اللہ نے دی ہے نا، یہ مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہے. ہم چونکہ آئے ہیں مناظرے کے لیے، ہم مناظرہ کر کے جائیں گے. طالبان چھوڑ کر القاعدہ بھی آ جائے، جو مرضی ہو جائے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی، اور جو رات باہر ہے وہ قبر میں نہیں آ سکتی. ہم مناظرہ کریں گے. تو اس نے پولیس کو اطلاع دی، پولیس کی دھمکی دی، پولیس آئی اور پھر وہ بار بار منتیں کرتا رہا. علامہ صاحب نے کہا بات یہ ہے، میرے ساتھی یہ بات نہیں مانیں گے کہ مناظرہ ہم نے نہیں کرنا. اگر تو مناظرہ نہیں کروانا چاہتا، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ تجھے ایگری نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اگر تو نے جگہ دی ہے، تو نے مکان دیا ہے، تو پھر میں نہیں کہہ سکتا اپنے ساتھیوں کو، کسی کو، کہ ہم مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. تو خود جا میک پر، ویڈیو کے سامنے، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ یہ دیوبندیوں ہی کا آدمی ہے، دیوبندیوں ہی کا یہ نمائندہ ہے جس نے مناظرہ کروانا تھا. اور اس نے آ کر ویڈیو پر، مائک پر معذرت کی اور کہنے لگا کہ میں اب اس سے آگے مناظرہ جاری نہیں رکھوا سکتا، ہمارے احباب مناظرے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کے توسل سے، اولیاء کرام کی دعاؤں سے آج یہ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے مناظرے کے جناب مقام پر. پھر اب اس کے بعد یہ جو عرض کی جا رہی ہے، میں 2 لفظ بول کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ ویڈیو گواہ ہے، یہ جہاں تک جائے گی، جو لوگ سنیں گے ان تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اہل سنت و جماعت کا نظریہ، اللہ کی رحمت سے یہ وہ نظریہ ہے جو اللہ نے عرشوں سے اتارا مدینے والے نبی پر، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر، سرکار کے ذریعے صحابہ اکرام علیہم الرضوان تک پہنچا. صحابہ اکرام کے ذریعے پوری دنیا پر جو نظریہ، جو عقیدہ پہنچا ہے، ہمارے ہاں تک پہنچا ہے، وہ وہی عقیدہ ہے جو اللہ نے عرشوں سے نازل فرمایا، قرآن کا عقیدہ ہے، اور جس کی تشریح و تفسیر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرمانات میں جاری فرمائی ہے. اور جو اولیاء اکرام کا عقیدہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہمارا آج بھی وہی عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، اور تمام انبیاء علیہ السلام اس عقیدے کا برملا اعلان کرتے رہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے اس عقیدے کا اعلان فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلہم صحابہ اکرام اسی عقیدے پر قائم. کائنات کے تمام اولیاء اکرام، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، وہ پاکستان کے ہوں، وہ ہندوستان کے ہوں، وہ ایران کے ہوں، عراق کے ہوں، عجم کے ہوں، عرب کے ہوں، تمام اولیاء اکرام کا یہی عقیدہ ہے جو اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا.